السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی انصاری۔ آج ہمارے IBCC ٹاکس میں موجود ہیں ڈاکٹر منظور سمرو صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کا چھوٹا سا تعارف میں آپ کو دوں گا، اس کے بعد وہ خود گفتگو کریں گے کہ IBCC میں ان کا آنا اور ان کی زندگی میں جو سب سے بڑا کام ہے جو وہ خود بتائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو سائنس کی جو بہت بڑی ایک تنظیم ہے، ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، بلکہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور جس کو ہم ECO کا نام دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی کئی اس طرح کی جہتیں ہیں شخصیت کی کہ ایک ایک کر کے جب ہم گفتگو کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایز این اکیڈمیشین، ٹھیک ہے، سائنس کی دنیا میں انہوں نے کس طرح نام کمایا، پاکستان کے لیے انہوں نے کس طرح کام کیا۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو IBCC ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ بہت شکریہ، بڑھیا۔ خاص طور پہ ریسرچ کا کام بھی آپ نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، تو اس میں سے ٹائم نکال کے آپ آئیں، آپ کا میں پھر بھی شکر گزار۔ بہت خوشی ہے، IBCC تو میں خیر پہلے بھی آتا رہا ہوں، اور خاص طور پہ جب ڈاکٹر ملا صاحب وہاں پہ تشریف لائے ہیں، لیکن جو یہ والا آسپیکٹ ہے، یہ میرا پہلے بار ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ سے میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا ادارہ جس کو ہم ایکو کے نام سے اس کو فاؤنڈیشن جو ہے، اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ آپ رہے ہیں، تو اس کا کس طرح وجود میں آیا خاص طور پہ، اور آپ کا خیال تھا یہ کس طرح فیصلہ ہوا کہ ایکو فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ بنائی جائے اور اس کو کس کاموں کے لیے استعمال کیا جائے؟ بہت شکریہ انصاری صاحب۔ ایکو ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، اور اس کا پھر سائنس فاؤنڈیشن بنایا، اور یہ میرے لیے ایک خوشی بھی ہے اور آنر بھی ہے، اور یہ میں نے کام کیا حکومت پاکستان کے طرف سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ECO ہے، بہت سے پرانے لوگ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ایک ہوا کرتا تھا RCD، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ۔ یہ 1964 میں 1964 میں پہلی بار اسٹیبلش ہوا تھا۔ پھر جب 1979 میں ایران کا انقلاب آیا تو وہ خاموش ہو گیا، اور پھر اس کو 1985 میں 1985 میں ریوائیو کیا گیا ود اے نیو چارٹر، اور اس کا نام رکھا گیا اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا سیکریٹریٹ تہران میں ہے، اور پھر اس کی اسپیشلائز ایجنسیز بننی تھی۔ پہلے ECO کے چارٹر میں لکھا ہوا تھا کہ ECO کلچرل انسٹیٹیوٹ بنے گا، جو کہ پھر تہران میں بنا، پھر ECO سائنس فاؤنڈیشن جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کمٹمنٹ کی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ہوسٹ کرے گا، اور ECO ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو کہ انقرہ میں بنا، ہمارے بعد بنا، ECO سائنس فاؤنڈیشن کے بعد بنا، بلکہ ECO سائنس فاؤنڈیشن بننے کے بعد وہ ہمیں ECO سیکریٹریٹ نے، اس وقت کے سیکرٹری جنرل نے مجھے کہا کہ آپ ان کو بھی گائیڈ کریں تاکہ ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ بھی اسٹیبلش ہو جائے، اور پھر ECO ڈیولپمنٹ بینک ہے جو استنبول میں۔ سر، اس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے کیا مقاصد تھے پیچھے، کہ اس سے سائنس کو ترقی یا سائنس کے سبجیکٹ کو ترقی دلانی تھی، یا ان ممالک میں ان تنظیموں کا بنانا اور کیٹر کرنا اسٹوڈنٹس کو، تو کیا مقاصد تھے؟ دیکھیں، جیسے ECO کا جو اوور آل چارٹر ہے، جو پرپز ہے، وہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اب اکنامک ڈیولپمنٹ وداؤٹ ایجوکیشن ممکن نہیں ہے، وداؤٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت کے لیڈرشپ نے، ECO کی لیڈرشپ نے یہ انویژن کیا، اور 10 ممالک اس میں اس وقت شامل ہیں۔ اوریجنلی تو 3 تھے، ایران، پاکستان اور ترکی، لیکن سوویت یونین جیسے 1991 میں کولیپس ہوا تو 5 کے 5 سینٹرل ایشیا کے ممالک، آذربائیجان اور افغانستان، انہوں نے بھی جوائن کیا، اور یوں 10 ملک بن گئے۔ تو 1992 سے 10 ممالک اس کے ممبر بنے،
اور یہ طے پایا ایسیو لیول پہ کہ جو ادارے ہیں جنہوں نے اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے اور سسٹینیبلٹی آف ہیومن ریسورس ایکسپرٹ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے ایجوکیشن بھی ضروری ہے، اس کے لیے سائنس ٹیکنالوجی بھی ضروری ہے. تو یوں پاکستان گورنمنٹ نے 1993 میں یہ کمٹمنٹ کی تھی، اور کوئٹہ میں ایک اجلاس ہوا تھا پورے ای سی او کا، جس میں یہ طے پا گیا تھا کہ پاکستان میں یہ ادارہ بنے گا. اور پھر مارچ 1995 میں، ہم مارچ میں ہیں، اسی مہینے کی آئی بلیو 15 مارچ 1995 ایک سمٹ میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں. ای سی او کے ہیڈس آف اسٹیٹ آئے تھے، اور اس میں ای سی او سائنس فاؤنڈیشن کا چارٹر جو ہے اس کو اپروو کیا گیا تھا. تو اس طرح یہ اور وجود میں آیا. ہاں، اور پرپز یہ ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی بیسڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کیا جائے، اور کوآپریشن کولیبوریشن بٹوین دا ممبر کنٹریز کو زیادہ پروموٹ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ سائنس فاؤنڈیشن کا بننا اور اس سے پہلے کیا آپ نے کہیں پڑھایا یا آپ نے کہیں اس سے پہلے سروس کی؟ میں نے کئی جگہوں پہ کام کیا، اور میں بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں سے جو ایک ہی جگہ پہ رہے ہیں، وہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر ایک جگہ پہ ہیں تو آپ کنویں کے مینڈک کی طرح ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو میری جو مطلب میں اپنا اگر آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو میں پیورلی پینڈو پروڈکشن ہوں، اور میں ایک لینڈ لیس ہاری، بے زمین ہاری کا کسان کا بیٹا ہوں. اور میں نے کاشتکاری بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ کی بچپن میں، اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں. اور کئی ایک چیزیں جو لائف کی ہیں نا، وہ وہاں سے اس کو سمجھا، اور کچھ چیزیں اس وقت سمجھ میں نہیں آئیں، جب میں آگے جا کے پڑھا ہوں تو پھر سمجھ میں آئی. اور ایگریکلچر میں جا کے میں نے ایڈمیشن لی ٹنڈو جام، جو اس وقت ایگریکلچر کالج تھا 1973 میں. اور وہ بھی اس وجہ سے کہ میرے پیرنٹس نے کہا کہ بھائی اگر میں میڈیکل پڑھنا چاہتا تھا، اور میں نے سپیریئر سائنس کالج خیرپور میں ایڈمیشن بھی لیا، بٹ آئی ہیڈ ٹو ودرا دیٹ، اس لیے کہ میرے پیرنٹس نے کہا کہ بیٹا میڈیکل کا وہ خرچہ ہم کیسے بھریں گے. ہاں، نو 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 ناٹ ایم بی بی ایس، انٹرمیڈیٹ کے لیے، ہاں پری میڈیکل جو ہوتا ہے. لیکن وہ کہا کہ اس کے لائن تو پھر یہ ہے نا کہ میڈیکل میں جائیں گے، تو یہ تو پھر ہم سے نہیں ہوگا. اور میرے پاس کوئی اور سپورٹ بھی نہیں تھی. لیکن کسی نے کہا کہ زرعی کالج میں کسانوں کے بچوں کو وظیفہ ملتا ہے، اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ دیئر. لیکن میں پہلے بھی اسکالرشپ ہولڈر تھا، میرٹ اسکالرشپ کلاس 5th سے لے میں اسکالرشپ ہولڈر تھا. میرٹ اسکالرشپ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ہوتا تھا امتحان، تو مجھے پہلا اسکالرشپ جو ہے وہ 5 روپے مہینہ مل جاتا تھا. پھر مڈل کا دیا، پھر اس میں 12 روپے مہینہ ملتا تھا. یوں جب چلا گیا ٹنڈو جام تو وہاں پہ بھی اسکالرشپ مل گیا، اور یوں ہمارا سلسلہ چلا. اور پھر میں نے اس ایگریکلچر سائنس کو بھی سمجھا. اس کے بعد کیونکہ میں غریب بیک گراؤنڈ کا تھا، مجھے جاب چاہیے تھی جلدی سے جلدی نا، تو میں نے لیکن یہ میرے ذہن میں تھا کہ اس ڈیفیکلٹی کے باوجود میں نے گریجویشن کے بعد ماسٹرز کر لینا ہے لگے ہاتھوں، ورنہ پھر وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں کام میں لگ گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا. ہاں، تو ماسٹرز کر کے، اور سو اٹ ہیپنڈ، اللہ کا کرم ہوا کہ میرا بی ایس سی آنرس میں بھی میں نے ٹاپ کیا، اور پھر ماسٹرز میں بھی یونیورسٹی ٹاپ کیا تو گولڈ میڈل ملا. اور مجھے قائد اعظم اسکالرشپ اس وقت کی یو جی سی کی طرف سے، جو منسٹری آف ایجوکیشن، ایچ ای سی 2002 میں بنا نا، اس سے پہلے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھا. ہاں ہاں، تو اس کے تھرو منسٹری آف ایجوکیشن کا اسکالرشپ ملا، قائد اعظم اسکالرشپ فار پی ایچ ڈی کے دنیا میں کہیں بھی جاؤ. لیکن جب تک اس کا وہ کاغذ کاروائی پوری ہو
میں نے پہلا انٹرویو دیا یونائٹڈ بینک میں آفیسر کے لیے اور میری سلیکشن ہو گئی، تو میں نے پھر 3 سال بینکر رہا. تو میری جو فائنانشیل مینجمنٹ ہے، جو آڈیٹنگ ہے، میری لرننگ وہاں سے ہوئی. اچھا، پھر 3 سال کے بعد، 3.25 سال کے بعد میں نے اس کو ریزائن کیا اور میں پی ایچ ڈی کے لیے انگلینڈ چلا گیا، جہاں سے مجھے سب سے پہلے آفر ریڈنگ میں، یونیورسٹی آف ریڈنگ. اور وہ کیونکہ میں نے طے کیا تھا کہ جی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جاؤں گا، کیونکہ قائدین اسکالرشپ اوپن ہے دنیا میں، کہیں بھی جائیں. اور میرا یہ تھا کہ جہاں سے مجھے پہلے آفر آئی میں وہاں چلا جاؤں گا. تو سو اٹ ہیپن کہ یونیورسٹی آف ریڈنگ سے سب سے پہلے آئی تھی آفر. یہ میں گیا ہوں 1982 کے اینڈ میں. ہاں جی، وہ اسکالرشپ 5 سال کا تھا، تو میں نے 5 سال پورے اویل کیے، اور اس دوران میں نے وہاں پہ کچھ اور کورسز کیے. میں وہاں پہ اپنے استاد کے ساتھ پڑھاتا بھی تھا، اور تھوڑی بہت ارننگ بھی ہوتی تھی. لیکن اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ مجھے انگلینڈ میں وہ پڑھانے کا بھی موقع ملا. ایز اے ڈیمانسٹریٹر مجھے وہ رکھتے تھے پریکٹیکلس میں، اور ٹیچر کبھی کہتے تھے کہ لیکچر بھی دے دو. تو کیونکہ ہمارے ہاں انگریز نے حکومت کی ہے، تو یہ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ انگریزوں کو میں پڑھا رہا ہوں. اینی وے، میری کہانی پھر ایسے ہے کہ ہاں ڈگری کر کے میں واپس آیا، تو میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی، تلاش کر رہا تھا. اور اس وقت پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل میں اسلام آباد بھی آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ڈاکٹر امیر محمد جو فاؤنڈر چیئرمین آف پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل تھے، ان سے میں ملا، کسی ریفرنس کے بغیر ملا. انہوں نے میرے سے ڈسکس کیا، اور مجھے انہوں نے ڈائریکٹ سینئر سائنٹیفک آفیسر 18 گریڈ میں آفر دے دی. تو میں نے 7 سال وہاں ریسرچر کے طور پہ کام کیا. اور آپ کے علم ہے کہ سندھ میں کیلے کی فصل بہت تباہ ہو گئی تھی، اور میرا کیونکہ سبجیکٹ پلانٹ پروٹیکشن ہے، تو وہ پائونیئر کام جو ہے پلانٹ پروٹیکشن ہے، پلانٹ پروڈکشن ہے، ہاں سوشل سائنسز وغیرہ. بہرحال اس میں نے پائونیئرنگ کام کیا، تو اس میں پبلسٹی بھی بڑی ملی دنیا میں، اور کئی دعوتیں بھی آئیں، اور یہاں پہ بھی منسٹر اور سیکٹری. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیلا جو ہے سندھ میں وہ کافی ویل آف لوگوں کی ایک کراپس ہیں، ان کی اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے. تو بلکہ جب یہ ایشو ہوا تھا تو اس وقت فیڈرل منسٹر ہوتے تھے مرحوم نواب یوسف ٹالپور، اللہ پاک مغفرت کرے، ہاں اللہ مغفرت کرے. تو وہ ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی. اور اگین ڈاکٹر ظفر الطاف سیکٹری تھے ایگریکلچر کے، تو وہ کہتے کہ یار تم لوگوں کہیں اور نہیں جانا چاہیے. بہرحال 7 سال میں نے وہاں سرو کیا، اور پھر اگین سلیکشن پہ میں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن میں ایز اے پرنسپل سائنٹیفک آفیسر سلیکٹ ہوا 1995 میں اسلام آباد میں. ہاں، اور وہاں پہ پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پھر میں 2008 میں ایز اے پروفیسر آف پلانٹ پروٹیکشن سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی میں چلا گیا. جوائن کیا اس لیے، ہاں اس لیے کہ وہاں پہ میرا ایکچولی وائس چانسلر کے لیے بھی میں 3 کے پینل میں شامل تھا. تو یہ وجہ تھی کہ چلو وہ ہم یہ بھی دیکھ لیں. اینی وے، بہرحال پھر اسٹوری کو ہم شارٹ کرتے ہیں. اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، میں ویسے پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری کا ڈی جی بھی رہا، پاکستان سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل انفارمیشن سینٹر کا بھی میں ڈی جی رہا، ممبر سائنس بھی رہا، چیف سائنٹیفک آفیسر بھی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا. یعنی میں ان کے سارے اسٹیپ سے گزر کے، اور پھر 2010 میں چیئرمین لگا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا. پہلے تو چارج ملا، اس کے بعد 2011 میں مجھے ریگولر چیئرمین پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اپوائنٹ کیا گیا. ماشاءاللہ سر. اور آپ پھر کتنے عرصے تک سر رہے؟ میں 2013 تک وہاں پہ تھا، لیکن اسی دوران میں مجھے یہ ٹاسک گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آیا کہ جو 1995 میں ایک ادارہ بننا تھا ای سی او سائنس فاؤنڈیشن، وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کام پینڈنگ پڑا ہے. اچھا، میں اس دوران میں اقوام متحدہ میں 5 سال میں نے گزارے، 2000 سے 2004 تک
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में। मेरा स्टेशन पाकिस्तान था, इस्लामाबाद, लेकिन हमारा रीजनल ऑफिस जिससे ताल्लुक़ था हमारा वो बैंकॉक था, एशिया पैसिफिक रीजन का, और उसमें मैं ओवरऑल प्रोग्राम का लीडर था, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था। तो लिखना पढ़ना, रिपोर्टें, कम्युनिकेशन, जो साइंस डिप्लोमेसी, ये सारे काम तो ECO साइंस फाउंडेशन बनाना फिर मेरे लिए कोई ज़्यादा मसला ना बना। कम्युनिकेशन क्विकली हुई, जब वो हो गया यानी विद इन 1 ईयर मैंने उसको मटेरियलाइज कर लिया। 2011 के दिसंबर में बोर्ड की मीटिंग करा के फाउंडेशन को इस्टेब्लिश कर दिया। लिहाजा सेक्रेटरी और मिनिस्टर उस वक्त के जो थे उन्होंने कहा कि जी ये पेंडिंग पड़ा रहा है, 16 साल के बाद आपने इसको मटेरियलाइज किया है, इसलिए हमारे पास आपसे बेहतर कोई और नहीं, हम आपको नॉमिनेट करते हैं फॉर प्रेसिडेंसी एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है सर। तो यूँ मैं तो ECO साइंस में। दुनिया की जितने भी सर ये जो फाउंडेशंस हैं उनको पाकिस्तान ही हेड करता है सर? नहीं, वो तो देखिए दुनिया की तो हर मुल्क की अपनी अपनी है, लेकिन जो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है वो पाकिस्तान के लिए है। मैं उसका भी जब चेयरमैन रह चुका और बाकी पोजीशंस पे भी रहा तो मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर थी। तो ECO साइंस फाउंडेशन बनाने में मुझे आसानी हुई, और ज़ाहिर है चेयरमैन PSF था तो मुझे सपोर्ट भी थी स्टाफ की। ये इसेंशली क्रेडिट पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को भी जाता है कि एज अ चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे इसको इस्टेब्लिश किया। दुनिया के कौन कौन से ममालिक अब तक आप जा चुके हैं सर आप? इसमें 10 ममालिक हैं, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की तो ओरिजिनल। आप खुद विजिट कर चुके हैं? मैं तो ये सारे विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन मैं दुनिया के और कई ममालिक में मतलब अराउंड। अपने रिसर्च पेपर्स के हवाले से या एज अ रिसर्चर तो है? रिसर्च मेरी जो यहाँ पे भी थी, और फिर मेरा जो रिसर्च का फोकस है वो प्योर लैब रिसर्च से निकल के जो पॉलिसी रिसर्च और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं उस तरफ जाता गया, और एजुकेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है, और उसमें जो साइंस तो आप सीख गए लेकिन पब्लिक को देखें। आपने कोविड में देखा कि एक बुनियादी साइंस हर इंसान को, हर सिटीज़न को चाहिए है। कोविड में आपने देखा कि अगर आप खुद मोहतात नहीं हैं तो आप बच नहीं सकते। लिहाजा साइंस कम्युनिकेशन, और फिर उस पर रिसर्च करके मेरी मतलब किताबें लिखी हुई हैं, चैप्टर्स हैं। साइंस कम्युनिकेशन के ऑस्ट्रेलिया से किताब छपी जिसमें मेरा एक चैप्टर है कि पाकिस्तान में साइंस कम्युनिकेशन का क्या स्टेटस, और ये मैंने लिखी भी कोविड वाले पीरियड में जब हमारी ट्रैवलिंग कम होती थी, तो यूटिलाइज दैट टाइम। और उसी टाइम में एक और किताब मैंने लिखी जो मेरे अपने डिसिप्लिन की थी, विच इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट नेमेटोलॉजी, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि पहले वो सारे बाहर की किताबें पढ़ाते थे। मेरी वो किताब जो है वो यहाँ पे पढ़ाई जाती है, हाँ निसाब में शामिल है। और अभी लेटेस्ट जो है चाइनीज़ ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, दे वांट टू ट्रांसलेट माय बुक इनटू चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चाइना के साथ मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन डेवलप किया जब से मैंने पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ज्वाइन किया था। फिर ECO साइंस फाउंडेशन में कंटिन्यू किया। वहाँ पे मैं 2 यूनिवर्सिटियों में हूँ ऑनरी प्रोफेसर भी, और जो चाइना एसोसिएशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्रीक्वेंटली जाते हैं सर आपका जाना आना? मैं उनका वो विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, उन्होंने लॉन्ग टर्म R वीज़ा दिया हुआ है। तो इनफैक्ट उस कोलैबोरेशन को एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने मुझे 2020 में चाइनीज़ गवर्नमेंट फ्रेंडशिप अवार्ड से नवाजा, और मुझे उनके अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की हाई लेवल फॉरेन टैलेंट है उसमें मुझे डाला हुआ है। तो आई एम लिस्टेड देयर। उनके मुख्तलिफ इदारे, कहीं अचानक मुझे आता है मैसेज, ईमेल आती है कि जी हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। इससे पहले मैंने फ्रेंच के साथ कोलैबोरेशन किया था जब चेयरमैन साइंस फाउंडेशन था, और 2013 में मुझे फ्रेंच ऑर्डर ऑफ एकेडमिक पाम्स भी मिला हुआ है। माशाल्लाह सर, कमाल की ज़िंदगी आपने गुजारी अपनी मेहनत के साथ, और आपकी अचीवमेंट्स को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये प्रोग्राम हमारे नौजवान देख रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा ये आप स्टडी केस भी होगा कि अगर इंसान किसी छोटे से
گاؤں سے آپ نے کہا کہ پینڈو پروڈکشن ہونے کے باوجود بھی اگر کچھ کرنا چاہے تو منزلیں وہ حاصل بھی کر سکتا ہے، اور فقط اپنی ایک چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے کہ اس نے فوکس رہنا ہے اور آگے چل کے اس نے زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح خود کو اور اپنی پیرنٹس کو اور تمام چیزوں کو ساتھ لے کے اپنی زندگی اور اپنی منزل کو اس میں آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ 2003 میں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کچھ اخباری نمائندوں نے انٹریکشن کیا، پھر کالم لکھے شخصیت کے طور پہ، مختلف 2-3 اخباروں میں میرا نام آیا۔ پھر ایک کمپنی، ایک ٹی وی پروگرام ہوتا تھا، ٹی وی چینل تھا بلکہ نوجوانوں کے لیے، ان کی موٹیویشن کے لیے، وکٹ پلس، تو انہوں نے اسٹوری کی تھی، کوئی 22 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی تھی میری لائف پہ، ایک ڈاکیو ڈراما سارٹ آف بنایا تھا، کیونکہ بچپن کی میری نہ کوئی تصویر تھی نہ کوئی ویڈیو کلپ تھا، ہاں، تو وہ انہوں نے ڈراماٹائز کیا، اور اس کے بعد میرے پیرنٹس سے بھی بات کی، میرے دوستوں سے بھی بات کی کہ میری جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی ہے، اور وہ بتانا ایگزیکٹلی یہی چاہتے تھے جو ابھی آپ نے بات کی کہ if you have vision and if you have a plan، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کے ساتھ آپ کی کنسسٹنسی مسٹ ہے کہ ڈس ہارٹ نہیں ہونا۔ آپ وہ جو ایک اسپورٹس گراؤنڈ پہ جو ایک ہرڈلس والا ریس ہوتا ہے نا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ لائف میں ہرڈلس آئیں گے، آپ نے سیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جب آپ کے پاس تکلیف آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تبھی آپ اس کو حل کرنا سیکھتے ہیں۔ دس از واٹ وی کال دی ایکسپیرینشل لرننگ۔ تو میرا میکسیمم جو رہا ہے ٹارگیٹ، وہ ینگر جنریشن کو امپاور کرنا اور ایڈوکیٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا ہے۔ ابھی بھی میں چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام ہے، اس کے انٹرنیشنل سائنس ایڈوکیشن کنسورشیم کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، جس میں ہم ٹین ایجر میکر کیمپس کراتے ہیں اور نوجوانوں کے سائنس کیمپس کراتے ہیں۔ ماشاءاللہ سر، ڈاکٹر صاحب بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی یقیناً 40-50 سال پر محیط تجربات سے بھرپور ہے۔ ماشاءاللہ سر، یقیناً اس میں وہ سال ہم نکال دیتے ہیں کہ یو اسپینڈ ان یور پرائمری ایجوکیشن، پھر HEC کالجز کے زمانے کی جو ہے نا وہ نکال دیتے ہیں، لیکن جو آپ نے زندگی کے تجربات پھر اپنی اچیومنٹس کا ذکر کیا وہ بھرپور ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے، اور پاکستانی قوم کو آپ جیسے سر جو ہمارے پرسٹیجس جو شخصیات ہیں، یقین کریں کہ ہمارے لیے، میرے لیے تو بہت بڑا سبق آموز ہے، اور ہم اپنے بچوں کو ڈیفینیٹلی جب یہ پروگرام ان کو ہم دکھائیں گے، ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ کئی نوجوان آپ سے رابطہ بھی کریں بعد میں۔ تو سر میں اب تھوڑا سا اس پہلو پہ آتا ہوں کہ یہ تو پھر سائنس اور آپ نے اپنے اکیڈمک اچیومنٹس، پھر دنیا بھر میں آپ کی کنٹریبیوشن جو رہی، پھر آپ کو جو مختلف جگہوں پہ جو ہے آپ کو ایکسیپٹنس ملی، ٹھیک ہے سر۔ اب آتے ہیں کہ ایک دن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ پھر ایک اسٹیج پہ ہیں، پھر وہاں پہ آپ زبانوں کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اور مادری زبانوں پہ آپ ان کے بھی پریزیڈنٹ، انڈس کلچرل فورم کوئی ایک ادارہ ہے، پھر اس کے چیئرمین بھی رہے۔ تو پھر یہ سر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کانٹیننٹل شفٹ تھا، تو یہ بھی ایک کانٹیننٹل شفٹ ہے آپ کی شخصیت کا، تو یہ کس طرح ہے سر؟ اصل میں یہ انسان نے اسپیشلائزیشن کے چکر میں کمپارٹمنٹلائز کر لیا چیزوں کو کہ جی یہ کھانا ہے، یہ کھانا، جبکہ انسان کے طور پہ آپ ہر چیز سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور ہر چیز آپ کو چاہیے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے، بلڈ بنتا ہے، یہ ساری سائنس ہے۔ اچھا، کھانا کھاتے ہیں، فوڈ پروڈکشن ہوتی ہے، وہ ایگریکلچر ہے۔ پھر آپ سانس لیتے ہیں، انوائرمنٹ میں اس کی کیا جیتے ہیں، کیسے ہیں، اچھا یہ ساری چیزیں آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن لیٹس سے کہ کسی کو موقع نہیں ملا ہے اسکول جانے کا یا پڑھنے کا، اور ہمارے یہاں ابھی بھی جو 26 ملین بچے تو اسکول گئے ہی نہیں ہیں، باہر ہیں، تو ایسے میں نے سائنس کی ایکسپیرینس سے، کیونکہ ایک کام میرا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن میں یہ بھی رہا کہ سائنس کو پاپولرائز کرنا ہے، عام آدمی تک پہنچانا ہے۔ وہ کیسے کیا جائے؟ یہ وہیں پہ ہی
مجھے کلک ہوا کہ اپنی مادری زبان میں کمیونیکیٹ کرنے سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے دنیا میں، کہ جب تک آپ اپنی زبان میں کسی کے کنوے نہ کریں تب تک وہ بات آگے جاتی نہیں ہے۔ تو یہ بات تھی جس نے مجھے کچھ اور لائک مائنڈیڈ دوستوں کے ساتھ مل کے یہ انڈس کلچرل فورم ہم نے بنایا، اور پہلے کیونکہ میرے پاس ذمہ داری تھی فل ٹائم ECO سائنس فاؤنڈیشن کی، تو میں بورڈ میں بھی رہا، ممبر بھی رہا، ایکٹیویٹی میں بھی شامل ہوتا تھا، اور یہ جو ہم انڈس کلچرل فورم کا مادری زبانوں کا قومی ایک میلہ لگاتے ہیں فیبرری 21 کے اراؤنڈ، اور یہ 2016 سے لے کے ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں۔ ہاں ہر سال ہو گئے، 11 ہاں ڈیکیڈ، پورا ڈیکیڈ کیا ہے۔ تو پریویس جو ایک ٹینیور تھا، پھر دوستوں نے کہا کہ اب آپ ECO سائنس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ بھی نہیں رہے، کیونکہ میں اس وقت نہیں لیتا تھا ذمہ داری کہ یہ ناانصافی ہوگی میرے ایک ادارے کے ساتھ جہاں پہ میں فل ٹائم ہوں۔ تو پھر میں چیئرمین بھی اس کا رہا اور بورڈ کا ممبر بھی ہوں۔ اس میں جو میرا رول رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلچر والی چیزیں، زبانوں والی چیزوں کو اس کی سائنس کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جائے، اس کو ایڈوکیشن کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم HEC اور کچھ یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ سر ان کا بھی ذکر کرنا تھا، مثال کے طور پر جو ہمارے ایکس جو چیئرمین تھے HEC، انہوں نے بھی بڑا بڑھ چڑھ کے جی ڈاکٹر مختار صاحب کے ساتھ، اصل میں مختار صاحب کے ساتھ میں نے ایک اور پروگرام بھی کیا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ جو اسکول ایڈوکیشن ہے اس کو HEC دیکھے، HEC بات کرتا ہے کہ جو کوالٹی ایڈوکیشن ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر اسکول کی ایڈوکیشن کوالٹی نہیں ہوگی، آپ کی یونیورسٹی کی کوالٹی بہتر نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ آپ کی بلڈنگ کی بنیاد تو ادھر ہے۔ جب بچے پرائمری سے لے کے ان کے اگر انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس نہیں ہے، تو جب وہ بلڈنگ کی پہلی منزل بن گئی، اب یونیورسٹی میں آ گئے، وہاں پہ اوپر آپ کتنا بھی کریں، وہ آپ کا بنیاد اگر ویک ہے تو بات نہیں بنتی۔ کئی سر ہمیں یہاں پہ جو IBCC ٹاکس میں ہمارے وائس چانسلرس آتے ہیں، ان کی ہمیشہ یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ جو سٹف اور ہمیں اسٹوڈنٹس کی لاٹ ملتی ہے تو ہمیں بہت ہی جو ہے نا ایک مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ دس از ویری پوائنٹ آف می، جو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے۔ اور پھر 2012 کی جو ایڈوکیشن پالیسی ہے اس کے مطابق ہر اسکول ٹیچر چاہے پرائمری ہو وہ گریجویٹ ہونا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر مختار کو کہا کہ بھائی آپ چیئرمین ہیں، بلکہ ارلیئر آن جب چیئرمین تھے 2018 میں، اس وقت کی بات ہے کہ میں نے کہا کہ دیکھیں فار بیٹر کوالٹی ایڈوکیشن ایٹ یونیورسٹی یو مسٹ ہیو اے بیٹر کوالٹی ایڈوکیشن ایٹ اسکولس، کیونکہ آپ کو جو انٹیک آتا ہے، آپ کا جو را مٹیریل وہ والا ہے، اور انڈسٹری کو بھی اس طرح کے لوگ چاہیے اگر آپ اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں۔ کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس ECO سائنس فاؤنڈیشن والے نے مجھے یہی سکھایا، بھائی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے لیے تعلیم اور سائنس یہ پری ریکویزٹ ہیں، لیکن اس کی بنیاد جہاں پہ ہے وہاں پہ آپ بنیاد مضبوط بنائیں گے تو باقی سے آگے چلیں گے۔ اور میں رہا ہوں، بائی دا وے آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، لیکن انٹر اکیڈمی پارٹنرشپ ایک گلوبل نیٹ ورک آف نیشنل اکیڈمیز آف سائنس، جیسے نوبل laureate بھی ہیں، میں اس کی گلوبل کاؤنسل کا ممبر رہا ہوں، 9 سال میں اس کی گلوبل کاؤنسل کا ممبر رہا ہوں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اٹلی میں، ٹریسٹے میں۔ اس میں ہم کنونسڈ ہیں کہ نوبل laureate بھی بڑی سائنس کرنے کے بعد آ کے بچوں کے ساتھ، اسکول کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے اسکول ٹیچرس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ والی منزل پا نہیں سکتے جب تک آپ اپنا بنیاد وہ ٹھیک نہ کر لیں۔ تو مختار صاحب کنونس ہوئے، انہوں نے کہا ہاں یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہاں پہ ایک فورم کیا تھا HEC میں، جس میں انڈسٹری کو بھی بلایا، اسکولس کو بھی بلایا، اسکول ٹیچرس کو بھی بلایا، یونیورسٹیوں کو بلایا، اور میڈیا کو بھی بلایا۔ تو سر اب جو ہمارے ڈاکٹر نیاز صاحب آئے ہیں، تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ کی گفتگو ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نیاز صاحب سے میری اس حوالے سے ابھی بات نہیں ہے، کیونکہ میرا خیال میں ان کے اس وقت جو پیورلی یونیورسٹیوں کے جتنے مسائل ہیں اور فنڈنگ ہے نا،
आई थिंक वो प्रायोरिटी भी है प्रॉब्ली कि वो थोड़ा सा वक्त लें, लेकिन आप उम्मीद है कि आप इस हवाले से गुफ्तगू। मैंने कुछ यूनिवर्सिटियों के साथ, और अल्लाह मग़फ़िरत करे निसार सिद्दीकी साहब जो सक्कर IBA के थे वाइस चांसलर, वो मेरे पास आया करते थे कि यार ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, प्लीज़ हमने कम्युनिटी कॉलेज बनाए जहाँ पे हमारे पास यंग बच्चे हैं। अच्छा, उन्होंने भी एग्जैक्टली इसी वजह से किया था कि जो इनटेक हम लेते हैं वो स्टफ़ में जान नहीं। सो ही वेंट बैक कि जी हम पहले फाउंडेशन कोर्स किया, फिर उन्होंने जाके क्लास 1 से प्रेप से शुरू किया ताकि बच्चे जो हैं वो इंटरमीडिएट तक आएँ तो ज़रा बेहतर कंडीशन। क्या बात है सर, बहुत ही कमाल का प्रपोज़ल, और डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने भी ये सोचा होगा और उनको वो थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस में आपने डाल दिया, और वो उन्होंने सोचा भी होगा यकीनन, और कोशिश भी ज़रूर की होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बस इख्तितामी मराहल की तरफ जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप छोटा सा हमें बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस सिंध के किस गांव से है, शहर से है, और फैमिली कितनी है, बच्चे क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया आपने उनको? मेरा ताल्लुक़ सेठारजा ज़िला खैरपुर से है। सेठारजा रेलवे स्टेशन है, छोटा सा टाउन है। उससे पहले हम एक और गांव में रहते थे, वलीदाद लुंड, जहाँ पे मैं पैदा भी हुआ। और बच्चे हमारे 4 हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ, और किसी पे मैंने पाबंदी नहीं की कि ये पढ़ो या वो पढ़ो। आई लेफ्ट देम फ्री, लेकिन ये पूछता था ये क्यों करना चाहते हैं आप। तो जो हमारी सबसे बड़ा बच्चा वो हमारी बेटी है, वो लाइब्रेरियन है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में काम भी कर रही है। फिर बेटा है हमारा, वो मेडिकल डॉक्टर बना। फिर उसने क्लिनिक डिसाइड किया कि क्लिनिक नहीं करूँगा। वजह ये कि उसने जब क्लिनिकल काम किया तो वहाँ पे कुछ दोस्तों की जो लेथार्जी थी कि वहाँ पे इंसिडेंट्स से लोग मरे, तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। कि अगर मैं, क्योंकि मैं उनको शुरू से जब जैसे गया ना, हर वक्त उनको बताता, बेटा मेडिकल जो है ये सर्विस ओरिएंटेड है, इसमें खिदमत करनी है इंसानियत की, पैसे कमाना गर्ज नहीं है। तो वो उसने ख़ुद फिर फैसला किया हाउस जॉब वगैरह करने के बाद कि नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ही वेंट फॉर पब्लिक हेल्थ। फिर पब्लिक हेल्थ में उसने मास्टर्स किया नॉर्वे से, स्कॉलरशिप पे। ऑब्वियसली मैं गरीब बैकग्राउंड का बंदा हूँ, मैं पैसा नहीं। यहाँ पे वो गवर्नमेंट के जो इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में। और फिर उनको PhD का स्कॉलरशिप मिला, तो सोबॉर्न से, पेरिस से उसने PhD किया, और फिर अपना जो उनका कमिटमेंट थी वो पूरी की। आजकल वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में, और रिसर्च करते हैं। तो तीसरा बच्चा हमारा, उसने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया था, वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में काम कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे। और चौथा बच्चा हमारा, छोटी बेटी, वो उन्होंने BBA किया था, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। तो वो सरीन एयर में काम करती थी और क्रू में भी थी। फिर शादी वादी उनकी हुई तो उन्होंने वो उसको छोड़ दिया। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि साले औलाद जो है माँ बाप के लिए जो है ना, मेरे ख्याल में तस्कीन के बायस होता है। लेकिन आप ख़ुद भी किसी की औलाद होंगे, माँ बाप हैं सर, हयात हैं? मेरे वालिद साहब मेरे चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन बनने से 2 हफ्ते पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। और मैं बहुत, जब मुझे चेयरमैन की आर्डर मिला तो मैं बहुत रोया भी कि काश मेरे बाबा होते तो कितना खुश होते। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मेरी जॉब हुई इस्लामाबाद में, मैं उनको सक्कर एयरपोर्ट से जहाज़ में बिठा के लाया तो बाबा रो रहे थे कि यार हम तो बैलगाड़ी पे जाया करते थे, सेठारजा से सक्कर तक हम वो मज़दूरी करते थे, लेकिन ये तालीम की ताकत है। उसके बाद वो मुझे और बाकी अपने बच्चों को कहते, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तालीम तालीम, कि ये तालीम की स्ट्रेंथ है। और वालदा माशाल्लाह हैं, हयात हैं, अराउंड 90, और वो हमारे साथ ही हैं। और जी बहुत अटैच हूँ, वो मेरे साथ ही होती हैं। और मैं खुशी से ज़ाती तौर पे करता हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे भी करते हैं, मेरी बेगम भी करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बहुत सी चीज़ें मैं अपने हाथ से उनके लिए करूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो बहुत खुश भी होती हैं जब मैं उनकी केयर करता हूँ। तो कितने बरस की है सर? अम्मा इस वक्त 90 साल के लगभग हैं। हाँ, लेकिन शुक्र है मूवमेंट उनकी चलती है। और ये मैं बताऊं कि अम्मा के होने की वजह से
یہ جیسے ایک پورا 3 جنریشن کا اسکول ہے، تو ہمارے جو گرینڈ چلڈرن ہیں، ہمارے جو پوتے نواسے ہیں، ان کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بزرگوں کو کیسے کیئر کیا جاتا ہے اور ان کو کیسے رسپیکٹ کیا جائے. دس از ونڈرفل. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اسکول. میں چائنیز ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں، وہاں پہ تو گورنمنٹ انسینٹیوائز کرتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے پاس رہائیں تاکہ گرینڈ چلڈرن کا وہ خیال کریں، کیونکہ جو وہ خیال کریں گے وہ کوئی میڈ اس طرح نہیں کر پائے گی. اور ان بزرگوں کو انگیج رکھنا ہے تاکہ وہ انگیج ہوں گے تو ان کی ہیلتھ بہتر ہوگی. یعنی چائنیز جو ہے نا وہ ایک تیر سے جیسے 3 شکار کر رہے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ کام پہ جائیں تاکہ وہاں پہ وہ پروڈکٹیو ہو، ملک کی کنٹریبیوٹ کریں، اور ان کے جو بچے ہیں وہ ان کے پیرنٹس سنبھالیں تاکہ بچوں کو ایک اسپیشل اسکولنگ ہو جائے، اور والدین جو بزرگ ہیں ان کی بھی کیئر ہوتی رہے تاکہ وہ بیمار بھی کم پڑیں، ان کا ہیلتھ بل بھی سرکار کا کم آئے اور وہ مینٹلی ٹھیک رہیں. اٹس ونڈرفل. It's really wonderful. And it's really wonderful to talk to you. ڈاکٹر صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کئی مہمان ہمارے یہاں آئی بی سی سی ٹاکس میں آتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، لیکن جس انداز سے اور میرے خیال میں چھوٹے سے ٹائم میں، تھوڑے سے ٹائم میں بہت کچھ آپ نے بتانے کی کوشش کی، اور بہت کچھ آپ کے پاس موجود ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کسی دن پھر ہمیں تھوڑا سا وقت دیں کہ اپارٹ فرام دیز تھنگس ہم پھر ان پہ بات کر سکیں کہ زندگی کے اور بھی خوبصورت لمحے آپ نے مختلف ملکوں میں گزارے ہیں، خاص طور پہ اسکالرشپ کے دوران، پھر ریسرچ پیپر آپ پڑھنے جاتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے ڈاکٹر منظور سومرو صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں تھیں یقیناً آپ سنیں گے، آپ ان کو سمجھیں گے اور اس سے بہت کچھ اخذ کریں گے کہ زندگی اگر گزارنی ہے اور ہاتھ بھی خالی ہیں تو کس طرح گزار سکتے ہیں. اسی کے ساتھ عرفان علی انصاری کو آئی بی سی سی ٹاکس میں سے دیں اجازت. کسی نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے.